بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خیزران بنت عطا عباسی خلیفہ مہدی کی بیوی، آپ نے اس کا نام تو سنا ہوگا، اپنے وقت کی انتہائی طاقتور، انتہائی قوت اور پاورفل عورت، ہارون رشید اور ہادی کی والدہ، امام اوزاعی کی شاگردہ تھی۔ یہ یمنی الاصل تھی، بکتے بکاتے یہ مکہ مکرمہ میں آئی اور منصور نے اس کو خرید لیا۔ مہدی نے اس کو جب دیکھا تو پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا، انتہائی خوبصورت تھی۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد مہدی نے اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ وہ خاتون تھی جو اپنے زمانے میں جو شاہی خاندان یا امراء کی بیویاں تھیں ان کے لیے ماڈل کا درجہ رکھتی تھی۔ خواتین اس کے بالوں کے سٹائل کو دیکھتی، اس کے چال ڈال، اس کا کھانا پینا، ہر چیز میں اس کی تقلید کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ آل ہاشم کی خواتین کے ساتھ بغداد کے اپنے شاہی محل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپس میں گپ شپ باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کی خاص نوکرانی اس کے پاس آتی ہے۔ آگے کہنے لگی کہ میرے پاس دروازے پہ ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ سے ملاقات کی منتظر ہے، ملاقات کی اجازت چاہتی ہے، انتہائی خوبصورت عورت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورتیں بہت تھوڑی دیکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے لباس انتہائی زیادہ بوسیدہ ہے، پھٹا پرانا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، لیکن وہ اپنا نام بتانے سے انکاری ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ خیزران نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے، کوئی اجر و ثواب مل جائے، کہ ہم اس کے کام آ جائیں۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون داخل ہوئی جو بلا شبہ غضب کی خوبصورت تھی، لیکن اس کا لباس پھٹا پرانا، انتہائی بوسیدہ، شرم و حیا سے سمٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ خیزران نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں مزنہ ہوں، مزنہ زوجہ مروان بن محمد، اموی خاندان کا آخری خلیفہ، میں اس کی بیوی ہوں۔ عزیزو، اموی خاندان کا یہ آخری خلیفہ مروان بن محمد، اس کا قضیہ بھی بڑا ہی عبرتناک ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو انتہائی زیادہ بہادر تھا، اور اس کو بہادر ہونے کی وجہ سے یہ خارجیوں کے خلاف ہر وقت جہاد کرتا رہتا تھا۔ اس کو حمار کا لقب دیا گیا، اور حمار اس معنی میں نہیں کہ یہ شخص غبی تھا، نہیں، یہ انتہائی ذہین، فطین، سمجھدار تھا، لیکن لڑائی کے اندر یہ خارجیوں کے خلاف اس قدر لڑائی کرتا تھا کہ تھکتا نہیں تھا۔ جس طرح حمار، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حمار کبھی نہیں تھکا، اسی طریقہ سے یہ بھی خارجیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، لیکن وقت کی بات ہے، اس کو شکست ہوئی موصل کے اندر، پھر وہاں سے بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، مصر پہنچ گیا۔ عباسیوں نے اس کا وہاں پہ پیچھا کیا، مصر کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کی گردن اتار کر اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی توجہ کسی نے نہیں دی، وہ کرسی کے اوپر اس کی پڑی ہوئی تھی، میز کے اوپر پڑی ہوئی تھی، یا زمین پہ پڑی ہوئی تھی اس کی گردن، اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس دوران میں ایک بلی آتی ہے
اور اس بلی نے آ کر اس کی زبان کو بھموڑنا شروع کر دیا، اس کو اپنے منہ میں لے لیا۔ وہاں پہ کچھ سمجھدار آدمی بیٹھا ہوا تھا، یا شاید خلیفہ کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اس نے کہا کہ لو لم یورن الدہر من عجائبہ الا لسان مروان فی فم ہرۃ لکفانا ذلک۔ اس نے کہا کہ اگر زمانہ ہمیں اپنے عجائبات نہ بھی دکھائے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مروان کی زبان بلی کے منہ میں ہے۔ یہ خلیفہ تھا، ایک وقت تھا اس کی زبان سے جو بات، جو حکم نکلتا تھا اس کو نافذ کر دیا جاتا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، اس کو گرفتار کر لو، اس کو قتل کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کو اتنا دے دو۔ اس کی زبان سے جو نکلتا تھا اس کے اوپر امر ہوتا تھا۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ اس کی زبان، وہی زبان جو نہی اور امر، حکم چلاتی تھی، منع کرتی تھی، حکم دیتی تھی، اسی زبان کو بلی بھگوڑ رہی ہے۔ وقت کی بات ہے۔ مضرہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہاں پر بنو ہاشم کی ایک عورت زینب بنت سلیمان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہیں یاد ہے وہ دن جب میں نے تم سے ابراہیم امام کی اپنے چچا کی لاش طلب کی تھی اور تم نے مجھ کو ڈانٹ دیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ عورتوں کا مردوں کے معاملات کے اندر کیا دخل ہے؟ اور پھر میں تم سے مایوس ہو کر تمہارے خاوند مروان کے پاس گئی اور مروان نے مجھ کو دیکھ کے قسم کھائی کہ میں نے تمہارے چچا کو قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے اختیار دیا، وہ تم سے کہیں بہتر تھا، کہ میں تمہارے چچا کی لاش اسے خواہ تمہارے حوالے کر دوں یا خود ہی اسے دفنا دوں۔ اور پھر اس نے مجھ کو مال کی بھی پیشکش کی، لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ دنوں کو دیکھو، کیف یداولہ اللہ بین الناس، کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنوں کو پھیرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مضرہ نے بڑا خوبصورت اس کو جواب دیا، کہنے لگی بی بی جو میرا حال دیکھ رہی ہو یہ میرے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے غلط کام کیے اور آج میرا حال دیکھ رہی ہو، تو گویا تم اس قسم کی باتیں کر کے خیزران کو تم میرے خلاف اکسا رہی ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اسے خیر کے کاموں پر اکساتی، شر کے کاموں سے دور رہنے کا مشورہ دیتی تاکہ اس کی نعمتیں باقی رہیں۔ اور پھر اس نے خیزران کو مخاطب ہو کے کہا یا بنت الام، تم نے دیکھا کہ ہم نے صلہ رحمی کو چھوڑا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا۔ خیزران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی لونڈی کو بلایا، کہنے لگی کہ اسے محل کے مقصورہ میں لے جاؤ، یعنی مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کی عزت کرو، اس کا لباس، اس کو اچھا لباس دو، اچھا کھانا اس کو دو۔ عزیزو، تھوڑی دیر گزری، وہاں پر خلیفہ مہدی آ جاتا ہے۔ خیزران نے اس کو سارا واقعہ بیان کیا۔ جب اس نے واقعہ سنا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مہدی نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس لونڈی کو بلایا، اس لونڈی کو جو اس کو چھوڑنے کے لیے، مقصورہ چھوڑنے کے لیے گئی تھی، مہمان خانے میں چھوڑنے کے لیے گئی تھی، اس کو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جس وقت تم اس کو چھوڑنے کے لیے گئی تھی تو اس وقت مضرہ کیا بات کہہ رہی تھی، مضرہ کی زبان سے کیا جملے نکل رہے تھے، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس لونڈی نے کہا کہ جب میں مضرہ کو ساتھ لے کر مہمان خانے جا رہی تھی تو وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی وَضَرَبَ اللَّهَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ مہدی نے یہ سنا تو کہنے لگا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مضرہ کو بلایا جائے۔
مزنہ جس وقت آئی تو کہنے لگا مزنہ بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے خاندانی اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، یا بنت عمر میں چاہتا تو یہ تھا کہ اگر ہمارے یہ خاندانی حالات ہمیں اگر اجازت دیتے تو میں تمہارے ساتھ شادی کرتا، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تم اس محل کے اندر انتہائی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ تم اس محل کے اندر رہو گی۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مزنہ جب تک زندہ رہی اس محل کے اندر باعزت طریقے سے رہی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عزیزو تلک الایام نداولها بین الناس، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کسی وقت کہاں عروج پہ ہے اور کہاں وہ تنزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔